ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کن کن کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جاتی ہے اور کون کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس میں روزہ نہیں ٹوٹتی ہیں. تو ہمارے ناظرین کا سوال یہ بھی ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے دوری بنائے رکھیں، لیکن اگر ہمارے ناظرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو ان کا ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، میں نے روزے کی تعریف کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی کہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی کہ کھانے پینے سے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. تو میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا شاید سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلقات بنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شاید آپ کے ناظرین یہی جاننا چاہتے ہیں. تو بالکل اس کا جواب ہے کہ بالکل میں نے کہا کہ روزے کی حالت میں ہم لوگ کھا پی نہیں سکتے اور بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن روزے کی حالت میں جائز چیزیں بھی حرام ہیں. دیکھیے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، پاکیزہ کھانا ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں، بالکل حلال ہے. لیکن روزے کی حالت میں وہی پاکیزہ کھانا جو حلال ہے وہ روزے کی حالت میں حرام ہو گیا. تو بیوی کے ساتھ ایک شوہر کا اور شوہر کے ساتھ بیوی کا رشتہ بنانا بالکل جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی ممانعت ہے. روزے کی حالت میں نہیں بنا سکتے، حلال بھی روزے کی حالت میں وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلی چیز، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا باقی نہیں رہے گا. تو اب ایک روزہ چونکہ اس کا ٹوٹا ہے تو بعد میں وہ اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا، قضا کرے گا. چونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایک روزہ اس کا قضا ہوگا. لیکن چونکہ یہ فعل جو اس نے کیا ہے شریعت میں اس کی ممانعت دی گئی تھی، ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ، لیکن چونکہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، رشتہ بنایا ہے، تو اس کے لیے اب اس شریعت اسلامیہ میں اس کی ایک حد ہے، حد بندی اس کے اوپر لازم ہوگی، یعنی کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے، اگر وہ جان بوجھ کر کے روزہ توڑتا ہے کھا پی کر کے یا بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، تو اس کو کفارہ دینا ہوگا. 60 روزے اس کو مسلسل رکھنا ہوگا، بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے، کنٹینیو 2 مہینے کے روزے، یعنی کہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہوگا اور ایک روزہ قضا کا. تو کل ملا کر کے اس کو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کا کفارہ ہوگا. تو یہ ہے اس کا جواب. اور ایک اور جواب اس کا ہم لوگ نکال سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ناظرین کا یہ بھی سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے روزے کی حالت میں تو بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم نے افطار کے بعد سے لے کے جو سحری کا جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران کیا بیوی کے ساتھ تعلقات بنائے جا سکتا ہے؟ تو بالکل اس کا جواب ہاں میں ہے. جس طرح سے ہم لوگ افطار کے بعد یعنی مغرب کی اذان کے بعد کھا پی سکتے ہیں سحری تک، تو اسی طرح سے جو چیزیں خاص وقت مقررہ میں ہمارے لیے حلال چیزیں حرام ہو گئی تھی، پھر وہ وقت مقررہ گزر گیا، پھر وہ چیزیں میرے لیے جیسے پہلے حلال تھی وہ اب حلال ہو گئی. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ افطار کے بعد سے سحری تک اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. گویا کہ شروع میں اس کی اسلام میں ممانعت تھی، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ افطار کے بعد سے لے کر کے فجر تک یعنی سحری کے وقت تک ان چیزوں میں ممانعت تھی. تو کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی خطا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قداور اور جلیل القدر صحابی سے بھی یہ فعل ہو گیا تھا. تو بعد میں ان کو بہت افسوس ہوا اور وہ ندامت کے آنسو بہانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ندامت بہت پسند آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت کا نازل کیا،
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تمہارے لیے حلال ہے رمضان کے روزے کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم اپنے بیویوں کے لیے لباس ہو. تو شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس کی طرح رکھا ہے کہ ایک انسان جس طرح سے ہر وقت اپنے جسم کو لباس سے چمٹائے رکھتا ہے، تو گویا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت اور درجہ اس لباس کی طرح ہے، بالکل اس کی پردہ پوشی کا. ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے لباس ہے، اس کی پردہ پوشی، اس کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بیوی اس کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. اور لباس انسان کس لیے پہنتا ہے؟ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے بھی. تو گویا ہم لوگ شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اپنے لباس کے ذریعے سے، اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی لباس کا استعمال کرتے ہیں. تو گویا کہ میری بیوی بھی میری خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور وہ بھی اور میں بھی. تو بالکل یہ قرآنی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. ماشاء اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ظہور بھائی نے جو آپ لوگوں کا سوال تھا، ہمارے ناظرین کے سوال تھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو درست اور مکمل جواب مل چکا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور سوال یا کوئی اور جواب ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں.